من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہاں تک گفتگو کو سماعت کیا تھا۔ اس آیت کے اندر یتیموں کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یتیم کے ساتھ کیا حسن سلوک ہے کہ اگر یتیم میسر آ جائے تو اس کی پرورش کی جائے اور شفقت کے ساتھ اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے اور باپ کی کمی اسے محسوس نہ ہونے دی جائے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے، یعنی کوئی یتیم اس سے میسر آئے اور اس کا وہ کفیل بن جائے اور اس کے خرچے اپنے ذمہ لے لے، اسے محبتوں کے ساتھ نوازے، اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرے، تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، یعنی سرکار نے اشارہ کیا شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی یوں کھڑی کر کے، اور صحابی کہتے ہیں کہ تھوڑا اس کے اندر بیچ میں خلا موجود تھا، یعنی دونوں جڑی نہیں تھی، اس طرح خلا بیچ کے اندر موجود تھا، یعنی اس طرح اللہ کریم میرے ساتھ اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا جو دنیا کے اندر یتیم کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانے والا ہوگا۔ اور اسی آیت کریمہ کے اندر مسکین کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم دیا گیا، وہ بندہ جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے اور وہ ہاتھ پھیلاتا ہے اور ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کہتا ہے تو اس کی ضرورتوں اور اس کی حاجتوں کو پورا کیا جائے۔ اس کا آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بھی اس انداز کے اندر اجر بیان فرمایا کہ محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ بیوہ اور مسکین کی مدد اور خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ یعنی جو دنیا کے اندر ایسے لوگ جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے یا ضرورتوں کی تکمیل وہ نہیں کر سکتے، محتاج ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند اور حاجت مند ہیں، ان لوگوں کی خبر گیری کرنا اور ان کی مدد کرنا، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ کے اندر جہاد کیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو تیسرے نمبر پر آج ہم سنیں گے وہ ہے ہمسایوں کے ساتھ، یعنی پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اور قرآن پاک نے دو قسم کے لفظ استعمال فرمائے ہیں، قریب کا پڑوسی اور
دور کا پڑوسی، اور 3 قسم کی تفاسیر مفسرین نے اس کی بیان فرمائی ہیں کہ قریب کا پڑوسی کون سا ہوتا ہے اور دور کا پڑوسی کون سا ہوتا ہے۔ حدیثوں کے اندر بے شمار فضائل پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کی آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلے ہم یہ 3 تفسیریں سماعت کرتے ہیں کہ قریب کا پڑوسی کسے کہتے ہیں اور دور کا پڑوسی کسے کہا جاتا ہے۔ جس بندے کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ایک تفسیر یہ ہے، جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہو وہ ہے قریب کا پڑوسی، اور جس کا گھر ہمارے ساتھ نہ جڑا ہوا ہو لیکن ہو ہمارے محلے کا تو وہ ہے دور کا پڑوسی۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جس بندے کا گھر بھی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہو اور ساتھ وہ مسلمان بھی ہو، پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، یہ ہے قریب کا پڑوسی۔ اور وہ بندہ جس کا گھر تو ہمارے ساتھ جڑا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تو یہ ہے دور کا پڑوسی۔ یہ اس کی دوسری تفسیر مفسرین نے بیان فرمائی ہے۔ اور اس کی تیسری تفسیر مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ بندہ جو ہمارا پڑوسی ہے اور ساتھ رشتہ دار بھی ہے، یعنی پڑوس میں رہتا ہے، ساتھ اس کے ہمارا خونی تعلق بھی کوئی قائم ہے، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، یہ ہے ہمارے قریب کا پڑوسی۔ اور وہ بندہ جو ہمارا پڑوسی تو ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارا کوئی خونی تعلق نہیں ہے، خونی رشتہ داری نہیں ہے، تو یہ ہے دور کا پڑوسی۔ پڑوسی قریب کا ہو یا دور کا ہو، قرآن پاک نے دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی حسن سلوک کیا ہے کہ اس کی خوشیوں کے اندر شرکت کی جائے، اس کے غموں کے اندر شرکت کی جائے، اور اس کی ضرورتوں کی تکمیل کی جائے، اس کی حاجتوں کی تکمیل کی جائے۔ اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی تکلیف پڑوسی کو نہ دی جائے، فعل کے ذریعے، کردار کے ذریعے، زبان کے ذریعے یا کسی بھی معاملے کے اندر پڑوسی کو تکلیف کے اندر مبتلا نہ کیا جائے۔ یہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا۔ یعنی اتنا زیادہ پڑوسی کے متعلق جبریل امین نے آقا حضور کے دربار کے اندر آ کر اس کے فضائل بیان فرمائے، وصیت کرتے رہے اس نے سلوک کا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کو وراثت کے اندر شامل کر دیا جائے گا۔ کہنے کے معنی یہ کہ دیگر حدیثوں کے اندر بھی بہت زیادہ پڑوسی کے حقوق کا بیان ہوا ہے۔ دور حاضر کے اندر چونکہ جس نازک ماحول سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، مادہ پرستی کا دور ہے، رشتہ دار سے نالاں ہے، بھائی بھائی سے شکوہ اور شکایت رکھتا ہے، ایک دوسرے سے کٹ کر زندگیاں بسر ہو رہی ہیں، لہٰذا اس دور کے اندر یہ بات کرامت سے کم نہیں ہے، ولایت سے کم نہیں ہے کہ ایک مسلمان جہاں پر رہتا ہے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ اچھا کردار، اچھا حسن سلوک، سلام دعا اور ان کے ساتھ اچھے لہجے، اچھے چہرے، خوش مزاجی کے ساتھ اس کا ملنا ملانا ہے۔ اصل کے اندر یہی انسان کی انسانیت ہے اور یہی اس کا کردار ہے کہ جب وہ دنیا چھوڑتا ہے تو اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ پیچھے رہ جانے والی ہر زبان اس کے متعلق خیر کی گواہی قائم کرے، کوئی شر کی گواہی نہ قائم کرے۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ جنازہ اٹھے تو لوگ یہ کہیں شکر ہے جان چھوٹ گئی۔ یعنی کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بندہ جانے کے بعد غم محسوس کرے، دکھ محسوس کرے۔ لہٰذا قرآن پاک کی یہ تعلیم ہمارے نام ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ قریب کا پڑوسی ہو یا دور کا پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہے جو ہمارے پڑوس میں رہنے والا ہے، اس کے ساتھ ہم نے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے اور اچھا اس کے ساتھ برتاؤ ہم نے کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو چوتھا رشتہ بیان کیا گیا وہ ہے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک، اور مفسرین نے پاس بیٹھنے والوں کا
جو اس نے سلوک بیان فرمایا ہے اس کے اندر پہلی تفسیر ہے بیوی کے متعلق جو ہمارے پاس رہتی ہے ہر وقت، یعنی ایک شوہر اور بیوی گھر کے اندر 24 گھنٹے ان کا آپس کے اندر اکٹھا رہنا ہوتا ہے، اس لیے پہلی تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی کہ ایک شوہر کو بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے اور ہر لحاظ کے ساتھ حد المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ شوہر کی طرف سے بیوی پر ظلم نہ ہو، زبان کے ذریعے، مال کھینچ لینے کے ذریعے یا دیگر کسی بھی امر کے اندر بیوی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو پاس بیٹھنے والے ساتھی کے متعلق تفسیر کی گئی وہ ہے کسی بھی جیت کے ساتھ ہمارے برابر بیٹھنے والا بندہ، یہاں تک کہا گیا کہ 5 گانا نماز کے اندر جو لوگ ہمارے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس بیٹھنے والے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اچھی زبان، اچھا کردار وہ بندے کو رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کسی سفر پہ بندہ روانہ ہوتا ہے تو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے اس کو ہماری سیٹ پہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے تو وہ بھی ہمارا ساتھی ہے، اس کے متعلق بھی ہم سے پوچھا جائے گا اور مواخذہ کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم کسی جگہ پر دن پورا گزارتے ہیں تو کوئی ہمارے پاس رہتا ہے یا بیٹھتا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کام کرنے والا ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، رویہ اچھا ہونا چاہیے، کردار شستہ ہونا چاہیے کہ ان پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کا قرآن پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور آخری جو رشتہ بیان کیا گیا وہ یہاں پر تو لونڈیوں کے متعلق بیان کیا گیا اور غلاموں کے متعلق بیان کیا گیا، چونکہ دور حاضر کے اندر لونڈی اور غلام یہ معاملات تو ختم ہو چکے ہیں، انسانیت آزاد ہو چکی ہے، لیکن وہ لوگ جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں کام کرنے کے اعتبار سے، کچھ گھروں میں کام کرتے ہیں، کچھ دکانوں پہ کام کرتے ہیں، کچھ اور معاملات میں ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، ہمارے نیچے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے، جو تم کھاتے ہو اس میں سے انہیں کھلاؤ، جو لباس تم پہنتے ہو ویسا ہی انہیں بھی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پہ بوجھ نہ ڈالو، اور اگر ایسا ہو تو تم بھی ساتھ ان کی مدد کرو، یعنی جن لوگوں کو ہم نے کام کے لیے رکھا ہوا ہے کوئی ایسا کام جو ان کی طاقت سے باہر ہے وہ ان سے نہ کروایا جائے، اور اگر ایسا کام ہے جو محسوس کرتے ہیں کہ بھاری ہے تو اس میں پھر خود بھی شرکت کر لی جائے تاکہ وہ شیر ہونے کی وجہ سے وہ کام پھر برابری کے اندر آ جائے۔ لہٰذا جو بھی ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والا ہمارا ماتحت ہے اس کے ساتھ بھی قرآن پاک نے ہمیں حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ اتنے سارے رشتے بیان کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قریب کا پڑوسی، دور کا پڑوسی، محتاج، ان سب رشتوں، غلام، لونڈی، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ آخر کے اندر ایک سبق کاری قرآن کو دیا گیا، وہ سبق بہت عام سبق ہے، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور فخر کرنے والا ہو، تکبر والا بندہ اور فخر کرنے والا بندہ اللہ کریم ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا۔ اور کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے کہ کسی کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، یعنی دور حاضر کے اندر جاہلیت دوبارہ پلٹ کے آ رہی ہے، یعنی وہ جو چیزیں جاہلوں کے اندر، جاہلیت کے معاشرے کے اندر جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا، وہ چیزیں پلٹ کے دوبارہ آ رہی ہیں۔ قومیت کی بنا پر ایک دوسرے کو ذلیل کیا جاتا ہے اور عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے کہ بندہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھے کہ میں تو بہت بڑا ہوں چونکہ میری قومیت ایسی ہے، میرا مقام، مرتبہ اور سٹیٹس ایسا ہے، اور اس کی تو قومیت ہی کون ہے، معاذ اللہ۔ اس سے بڑھ کر لوگوں کی زبانیں بے لگام ہیں کہ وہ قومیت کے معاملے کے اندر دوسری قوموں کے نام لیتے ہیں اور پھر نفرت کے لہجے کے اندر بات کرتے ہیں، اچھا یہ فلاں ہے، فلاں قوم کا ہے، میں نام نہیں لیتا، کہ کسی کے ذہن کے اندر کوئی ہلکا خیال بھی ذلت کا پیدا نہ ہو۔ خالی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے کہ کسی بندے کو حقیر سمجھنا۔ بندہ ہونے کے اعتبار سے سب بندے برابر ہیں،
بندوں کے اندر بندگی کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے. قومیں تو تعارف ہے، قومیں بڑائی اور اونچائی کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے کہ یہ اس قوم کا ہے تو بڑا اونچا ہے اور یہ ذرا اس قوم کا ہے تو ذرا نیچا ہے. قوم کے اعتبار سے نہ کوئی اونچا ہوتا ہے یہ نہ کوئی نیچا ہوتا ہے. ہاں اونچائی رب اسے عطا فرماتا ہے جس سے اللہ تقوی کا نور عطا فرماتا ہے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کے اندر اس بات کو دیکھنا چاہیں تو مجھے بتائیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا کوئی خاندان نہیں، جن کی کوئی قوم نہیں اور جن کا کوئی سٹیٹس اور مقام اور مرتبہ نہیں، غلامی کی زندگی جنہوں نے ساری بسر کی ہے اور اپنے آقا کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے، اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دامن سے جب لپٹے ہیں تو آقا حضور نے کتنی عزتوں کے ساتھ نوازا اور کیسا خوبصورت اعلان کر دیا کہ بلال جب جنت کے اندر داخلہ ہوگا تو جس سواری پہ میں بیٹھوں گا اس کی لگام تیرے ہاتھ کے اندر ہوگی. تو یہ کتنا عزت والا مقام ہے، کتنا مرتبے والا مقام ہے. تو تقوی اصل کے اندر یہ بڑائی کا سبب ہوتا ہے، نیکی اصل کے اندر، پرہیزگاری اصل کے اندر بڑائی کا سبب ہوتی ہے. لہٰذا قرآن کی صحبت کے اندر بیٹھنے والا بندہ وہ کبھی بھی ذہن کے اندر یہ بات نہ لائے کہ جناب میں راجہ ہوتا ہوں، میں چودھری ہوتا ہوں، میں ملک ہوتا ہوں، میں خان ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، فلاں جتنی برادریاں اور جتنے نام ہیں وہ لیتے چلے جائیں. یعنی یہ قرآن یا دین کی صحبت میں بیٹھنے والا بندہ کبھی بھی برادری پہ فخر نہیں کرے گا، قومیت پہ فخر نہیں کرے گا. اسے جانچنا سمجھنا چاہیے کہ خود سے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور دوسری جو اس کی تفسیر کی گئی وہ بھی دور حاضر کے اندر سمجھنے کے قابل ہے. وہ تفسیر کیا ہے؟ وہ تفسیر یہ ہے کہ حق بات کو قبول نہ کرنا یہ بھی تکبر ہوتا ہے کہ انسان کو شیطان اندر سے اتنا زیادہ وہ اپنے دائرہ کار کے اندر لے آتا ہے، اپنے تابع کر لیتا ہے کہ انسان حق بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے. یہ بھی تکبر کی ایک نشانی ہوتی ہے. تو حق بات کو تسلیم کرنا، حق بات کو ماننا یہ عاجزی ہوتی ہے. حق بات سے انکار کرنا اور اس کا منکر ہو جانا یہ بھی تکبر ہوتا ہے. اور ایک حدیث شریف کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا. یعنی دنیا کے اندر آج جو اپنے گرے بان کے بٹن کھول کے زنجیریں ڈال کے اور اپنی برادری پر یا اپنے وہ سٹیٹس قومیت پر وہ فخر اور اطراعت کر زندگی بسر کرتے ہیں تکبر کے اندر، فرمایا بزم عشر کے اندر سزا کے طور پہ اللہ انہیں چیونٹیوں کی مانند اٹھائے گا. اور آپ عذاب سنیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو کبھی کوئی مسلمان دل میں تکبر کو نہیں پال سکے گا، کیونکہ تکبر ایک ایسی صفت ہے صرف اور صرف رب کو جائز ہے، رب کے علاوہ کسی بندے کو جائز نہیں ہے. اگر کوئی بندہ تکبر کی وجہ سے اٹھنا چاہتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، اللہ اسے گرا دیتا ہے. کیونکہ تکبر یہ وہ صفت ہے جو صرف رب کے لیے بڑائی کی چادر ہے. بڑائی کی چادر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس کے عذاب کو بیان فرمایا. فرمایا ایسے لوگوں کو جب چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا تکبر والوں کو تو ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی. بزم عشر کے اندر جدھر بھی دیکھیں گے انہیں ذلیل کیا جائے گا. اور دوزخ کے اندر بولس نامی ایک قید خانہ ہے، اس قید خانے کی طرف انہیں ہانکا جائے گا. اور محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان تکبر کرنے والوں پر غالب آ جائے گی اور انہیں طینۃ الخبال یعنی دوزخیوں کی پیپ دوزخ میں پلائی جائے گی. اب یہ دیکھیے سزاؤں میں سے اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں. یعنی آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متکبر بندے کی بزم عشر کے اندر جو سزا ہے اسے بیان فرمایا. جو کسی سے اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر جانتا ہے کسی بھی بنا پر کسی بھی معاملے کے اندر، لہٰذا اسی لیے یہ جملہ بھی ہمیں سمجھایا گیا کہ ہر بندے کی قدر اور عزت کرنی چاہیے. اللہ نے اپنے پیاروں کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے. ہو سکتا ہے جسے ہم نے حقیر تصور کیا ہے وہ رب کے دربار میں پہنچا ہوا ہے.
جیسے القبائر کے اندر موجود ہے کہ ایک بادشاہ نے تکبر کی بنا پر جب وہ اپنے محل سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک غریب خاتون تھی، تو اس نے اپنا ڈیرا اور ایک چھوٹی سی کٹیا عارضی بادشاہ کے محل کے پاس بنائی، اس نیت کے ساتھ کہ میں اکیلی عورت ہوں، دن بھر کام کرتی ہوں، تو میں بادشاہ کے اس محل کے پاس رہوں گی تو مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا، میری زندگی اچھی گزرے گی۔ بادشاہ باہر نکلا تو اسے اپنے محل کی یہ توہین محسوس ہوئی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اس کی کٹیا کو گرا دو، اسے زمین بوس کر دو اور اسے بتاؤ کہ آئندہ یہاں پر یہ نہ رہے۔ جب وہ شام واپس پلٹ کے عورت آئی، اب ظاہر ہے وہ غریب عورت تھی، اس کا بادشاہ کے ہاں تو کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، لیکن بادشاہ کو کیا پتا کہ اس کا اللہ کے دربار میں کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے اپنی کٹیا کو جلا ہوا دیکھا تو اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا ربا میں تو نہیں تھی، کیا تو بھی نہیں تھا؟ جب میرے گھر کو آگ لگ رہی تھی، جب میری کٹیا جلائی جا رہی تھی، جب میرے اس چھوٹے سے گھر کو زمین بوس کیا جا رہا تھا، مولا میں تو غائب تھی، کیا تو بھی نہیں تھا؟ اتنا جملہ بولنے کی دیر تھی، رب کائنات نے جبریل امین کو بھجوا کر اس بادشاہ کے محل کو پورا ہی زمین کے اندر دسا دیا۔ مانا کیا کہ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ یہ جو سامنے والا ہے یہ تو ہے ہی ذلیل، اس کی قوم نے، ہمیں کیا پتا، ہم کسی کے بارے کے اندر کوئی فائنل کومنٹس نہیں کر سکتے، یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے، ہاں کس کا کیا معاملہ ہے یہ اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے۔ لہٰذا ہر بندے کی قدر کرنا، ہر بندے کی عزت کرنا، ہر بندے کا احترام کرنا، یہ انسانیت کا حسن ہوتا ہے۔ میں اگر آپ کو اسی حسن کا آئینہ دکھانا چاہوں تو اپنے حبیب کی ذات دکھانا چاہتا ہوں۔ زمانہ جن لوگوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، میرے حبیب انہیں بھی اپنے سینے لگایا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے مہمان آگے سرکار کے دربار میں تو کوڑی بھی آیا، یعنی جس کے جسم پر کوڑ کے دبے تھے، لوگ نفرت کرتے تھے بیماری کی وجہ سے، کسی بندے نے پاس نہیں بٹھایا۔ تو جب سرکار نے فرمایا بھائی ہر بندہ ایک ایک مہمان لے جائے تو اسے چھوڑ گئے، کوئی بھی لے کے نہیں گیا، تو میرے حبیب اٹھے اور پوچھا تجھے کوئی نہیں لے کے گیا؟ یا رسول اللہ میرے جسم پہ کوڑ کا مرض ہے، لوگ میرے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔ تو سرکار نے ہاتھ پکڑا، فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں نا۔ حضور اپنے گھر ساتھ لے گئے، اپنے دسترخوان پہ اپنے ساتھ بٹھا کے اسے کھانا کھلایا۔ آپ اس سے بڑھ کر مثال بھی دیکھ سکتے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مسجد نبی شریف کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مسجد کے دروازے سے ایک پاگل عورت جسے کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا، یعنی کوئی اس کی ویلیو عزت نہیں تھی، سب لوگ یہ سمجھتے تھے دماغ کام نہیں کرتا، جب وہ مسجد کے دروازے پہ آئی اور اس نے دروازے سے آواز دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آ جاؤ، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ سرکار ننگے قدم اس کی آواز سن کر اس کے پاس چلے گئے۔ اب وہ پاگل عورت تھی، اس نے کہا میں نے آپ سے بات کرنی ہے، محبوب نے کہا بات کرو، اس نے کہا ادھر نہیں، میں دوسری گلی میں بات کروں گی۔ پھر سرکار اس کے پیچھے تپتی دھوپ ہے، ننگے پاؤں دوسری گلی میں چلے گئے، پھر اس نے کہا میں نے ادھر نہیں، میں نے تیسری گلی میں بات کرنی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو میں نے عرض کی سونیا یہ پاگل عورت ہے، اس کا مدینے کے اندر کوئی بندہ بھی اس سے کلام نہیں کرتا، کوئی اس کی بات نہیں سنتا، آپ اس کے کہنے پر جدھر بلاتی آپ ادھر چلے جا رہے ہیں، یہ پاگل ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا۔ تو میرے حبیب کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، کہا عمر تو نے کیا کہا؟ اس کی کوئی نہیں سنتا؟ بتا اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو اس کی کون سنے گا؟ میں بھی اگر ٹھکرا دوں، میں بھی اس کی آواز کو لبیک نہ کہوں تو پھر کسے یہ سنائے گی؟ تو میرے حبیب نے اس موقع پر اسے کہا تھا اے عورت جب کبھی آئندہ بھی تیرے دل کے اندر کوئی بوجھ پیدا ہو اور تو کچھ سنانا چاہے تو مجھ محمد کے پاس آنا، میں تیری ہر بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ مانا یہ کہ ایسے انداز کے اندر اللہ کے حبیب نے ہمیں تبلیغ کر کے بتائی ہے تاکہ تکبر کا مرض ہماری زندگیوں سے نکل جائے۔ عاجزی کو اللہ پسند کرتا ہے اور تکبر سے انسان کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ ایک جوان کے متعلق، بنی اسرائیل کے جوان کے متعلق موجود ہے کہ اس نے 20 سال تک اللہ کی عبادت کی، 20 سال تک رب کیا اس نے، 20 سال بعد اسے ایک حاجت پیش آئی تو اس نے دعا کی، اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی، سوال اس کا پورا نہیں ہوا۔ اب جب اس کا سوال پورا نہیں ہوا تو اس نے ایک چھوٹا سا شکوہ کر دیا، شکایت کر دی، کہنے لگا 20 سال سے مولا تجھے یاد کر رہا ہوں، ایک چیز مانگی تھی تو نے وہ بھی نہیں دی۔ جب یہ شکوہ، یہ شکایت کی، ساتھ ہی رحمت نے اپنے گھیرے میں لیا، سجدے میں گر گیا، کہنے لگا مولا میں بھول گیا تھا، یہ 20 سال جو میں نے عبادت کی ہے
میں نے خود نہیں کی، توفیق تو مجھے تو نے عطا فرمائی ہے نا، تو ہی تھا جو رات کی تنہائیوں میں مجھے اٹھنے کی توفیق دیتا تھا۔ اب یہ سجدے میں گر کے عاجزی کے جملے بولنے لگا، عاطف غیبی سے آواز آئی کہ اے جوان، تیری 20 سال کی عبادت ایک طرف، تیرے لمحے بھر کی عاجزی ایک طرف، اس لمحے بھر کی عاجزی کے صدقے ہم نے تیری حاجت کو پورا فرما دیا۔ تو اللہ عاجز لوگوں کو پسند فرماتا ہے، تکبر کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اور تکبر کی صفت کو اپنے وجود سے نکالنا چاہیے، کیونکہ تکبر یہ بڑائی نہیں ہے بلکہ یہ انسان کے گرنے کا سبب بنتا ہے۔ انسان کو کسی بھی معاملے کے اندر اپنے آپ کو متکبر، یہ مجاہدہ ہے، یعنی یہ انسان اندر سے اپنے آپ کو توڑتا ہے اور اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے عاجزی کے اندر۔ جب ایسا بندہ مجاہدہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو دین دنیا کے اللہ اس بندے کو بلائیاں عطا فرماتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے بخل کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا ہے، ہم اس کی بھی تکمیل کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین یبخلون ویامرون الناس، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بخل کا کہتے ہیں، خود بھی بخیل ہے اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ اور تیسری بات بیان ہوئی وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ان کے لیے قرآن پاک نے وعید بیان فرمائی، جو خود بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، جو رب نے اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ بخل بہت بڑی نحوست ہے، اور اتنی بڑی نحوست ہے کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تفسیر کبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 خصلتیں کسی مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایمان والا ہو اور 2 خصلتیں اس میں اکٹھی ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایمان والا ہو اور بخیل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے رب اسے سخاوت بھی عطا فرماتا ہے، اور دوسری فرمایا ایمان والا ہو اور اخلاق اچھا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان والا ہوتا ہے رب اسے میٹھے بول بھی عطا فرماتا ہے، شستہ کردار اور سونا اخلاق بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ جو دیتا ہے اس کا اظہار انسان کو کرنا چاہیے، یعنی اخلاص مندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس کا اظہار۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دربار کے اندر ایک صحابی پیش ہوئے، پراگاندہ بال اور حیت ان کی بدلی ہوئی، لباس ان کا پھٹا ہوا۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، سرکار نے پوچھا کیا تیرے پاس مال ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے ہر طرح کا مال دیا ہے، یعنی مالدار تھے وہ، سرکار انہیں جانتے تھے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھا کیا رب نے مال دیا ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور اللہ نے مجھے ہر طرح کا مال دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا اثر بندے پر نظر آنا چاہیے۔ اگر رب نے تجھے مال دیا ہے تو پھر تیرے کپڑوں کی حالت، تیرے جسم کی حالت اس چیز کو ظاہر کیوں نہیں کر رہی کہ رب نے تجھے نوازا ہوا ہے؟ بہت سارے مالدار ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنے اوپر بھی مال لگانے کا وہ حوصلہ نہیں ہوتا، یعنی دوسروں کو دیں گے یہ تو بات کی بات ہے، اپنے اوپر مال خرچ کرنا اس کا بھی حوصلہ انہیں نہیں ہوتا۔ تو فرمایا یہ بھی ایک جرموں میں سے جرم ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے اور یہ چھپا رہا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے یہ بخل کر رہا ہے، اور خود بھی بخل کرتا ہے، دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتا ہے۔ 4 چیزیں مفسرین نے بیان فرمائی، ہم چاروں کی تعریف سنیں گے، اور اس آیت کے متعلق ایک اور تفسیری پہلو بھی ہے، انشاءاللہ آنے والی نشست میں ہم انہیں سماعت کریں گے۔ ایک چیز ہے بخل، اور ایک ہے شخ، اور ایک ہے سخاوت، اور ایک ہے جود۔ مفسرین نے کہا بخل کیا ہوتا ہے؟ بخل یہ ہے کہ خود بندہ کھائے اور دوسروں کو نہ دے، ایسا بندہ بخیل ہوتا ہے، یعنی خود تو ہر چیز استعمال کرتا ہے، اللہ نے نوازا ہوا ہے لیکن دوسروں کو نہیں دیتا۔ اس سے مراد یہ بھی یعنی لغت کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے، یہ بھی بخیلی ہوتی ہے، یعنی سال کے بعد زکوٰۃ رب نے لازم کی بندہ نہیں دے رہا تو یہ بخیل ہے، قربانی لازم ہے نہیں دے رہا یہ بخیل ہے، اسی طرح صدقہ فطر لازم ہے نہیں دے رہا یہ بخیل ہے۔ اللہ نے جو حق مال کے اندر رکھے ہیں بندہ ان حقوق کو ادا نہیں کر رہا
تو یہ بخل ہوتا ہے۔ تو بخل کا تعریف یہ ہے خود بندہ کھاتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں دیتا، اسے بخیل کہتے ہیں۔ اور شخ کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں شخ وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، یعنی نہ اپنی ذات پہ مال خرچ کرتا ہے نہ دوسروں کو دیتا ہے، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہا گیا سخی کون ہوتا ہے؟ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، خود اپنے وجود پہ بھی لگاتا ہے جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے اور پھر دوسروں پر بھی اپنا مال لگاتا ہے، ایسے کو سخی کہتے ہیں۔ اور اللہ سخی نہیں ہے، اللہ جواد ہے۔ چوتھی جو قسم ہے جود، اس کی تعریف یہ کی گئی، مفسرین نے کہا جواد وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا اوروں کو کھلاتا ہے، یعنی اللہ کی شان یہ ہے اللہ خود نہیں کھاتا، ساری مخلوق کو عطا فرماتا ہے۔